بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أكل حتى شبع. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقوله. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. کھانے کا بیان چل رہا ہے. کھانوں سے متعلق بہت سی باتیں جو حدیث میں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. ہمارے روزمرہ کے کاموں میں سے ایک دن میں کئی مرتبہ ہونے والا کام ہے. اس لیے اس کے احکام اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اچھی طرح واقف رہنا چاہیے کہ ایک عمل جب اتنی تکرار سے ہوتا ہے اگر وہ سنت کے موافق ہو گیا, اللہ کے حکم کے موافق اور حضور کے طریقے کے موافق, تو ہماری زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ صحیح گزر جائے گا. سونا صحیح آ جائے اور کھانا صحیح آ جائے تو کتنا بڑا ہمارا وقت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اور کھانا آدمی اپنی مرضی سے جیسے چاہے کھائے تبھی پیٹ بھر جائے گا, صحیح طریقے سے کھائے تو بھی پیٹ بھر جائے گا. جو مقصود ہے کھانے کا وہ تو حاصل ہو جائے گا. لیکن اتباع سنت کی برکت اور اتباع سنت کا جو ثواب ہے اور اس کے آخرت میں جو مراتب اور ثمرات پھل اس کا ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا. مسلمان میں غیر مسلم میں ایک بنیادی فرق یہی ہے, وہ اپنے ہر کام میں اس کے رخ کو ایسے بنا لیتا ہے کہ وہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہو جاتا ہے اور آخرت کا عمل بن جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ دنیا کا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کھانا جو ہے وہ کم مقدار میں کھاتے تھے اور اسی لیے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے اور ترغیب بھی دیتے تھے کہ پیٹ بھر کر نہ کھایا کرو, پیٹ بھرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کم کم کھایا کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی پیٹ بھر کھانے کی اجازت ہے نہیں. اس لیے امام بخاری جو ہے پیٹ بھر کھانے کا مضمون بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے, یعنی ان کے لیے یہ نئی چیز تھی اور حدیثوں میں تلاش کرتے تھے کہ آیا یہ ہے بھی یا نہیں. ہمارے لیے یہ اتنی پرانی چیز ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی کوئی سوچنے کی بھی بات ہے. کھانا تو پیٹ بھر کے ہی کھانا چاہیے, یہ سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کے بہت مشہور شارح ہیں, مسلک کے شافعی ہیں, بدر الدین عینی جو ہیں وہ حنفی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ مراتب شبع جو ہیں یعنی کھانا کھانے کے 7 مرتبے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی کھانا اتنا کھائے جس سے زندگی رہے. یہ غلط کانسیپٹ لوگوں میں ہے اور آج کل ماشاءاللہ اب ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ وہ
کھانے سے تعلق نہیں ہے زندگی کا، ورنہ کھانے میں تو اتنے کیلوریز آدمی کھا جاتا ہے کہ اکثر کو فضلہ بنا کے نکالنا پڑتا ہے، یا برن کرنے کے واسطے باضابطہ الگ سے محنت کرنا پڑتا ہے۔ معمولی مقدار جس میں مطلوبہ کیلوریز مل جائیں کافی ہے صحت کے اعتبار سے آدمی۔ تو ایک کھانے کی مقدار وہ ہوتی ہے کہ جس سے حیات قائم ہو، یعنی آدمی زندہ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خالی زندگی ہی نہ ہو بلکہ نماز روزے میں سہولت ہو، وقت پر نماز پڑھ سکے، نماز میں عاجز نہ کر دے، سست نہ کر دے، روزہ رکھ سکے آدمی، لمبا روزہ، مختصر روزہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ کچھ نوافل بھی پڑھ سکے۔ ایک ہوتا ہے کہ بس بقدر ضرورت آدمی کام کر سکتا ہے، پھر طبیعت تھک گئی، بیٹھ گیا۔ اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ مزید اتنا کھائے کہ کمانے پر بھی قدرت ہو۔ جس آدمی کو نماز پر قدرت ہو، ضروری نہیں کہ وہ کمائی بھی کر سکے، کمائی تو محنت چاہتی ہے۔ اب جس نوعیت کی محنت آدمی کرتا ہو، وقت دینا ہوتا ہے، آنا جانا، محنت کرنا، ذہن لگانا، انرجی خرچ کرنا، یہ 4 مرتبوں تک کھانا کھانا ضروری ہے، جس سے زندگی بھی ہو، نماز روزہ بھی قائم رکھ سکے، کچھ نوافل بھی اس کے ساتھ میں ملا سکے، اور کمائی کر سکے۔ اتنی قوت جس کھانے سے اس کو حاصل ہو، اتنا کھانا کھانا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کھانے کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ عبادت کر سکے آدمی۔ زندگی بچانا فرض ہے، کیونکہ ہماری نہیں ہے زندگی، بہت قیمتی چیز ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے، بھائی اس کو بچاؤ، اس کو ضائع مت کرو۔ نماز روزہ فرض ہے، اگر نماز روزہ نہیں پڑھنا ہے تو زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ تو نماز روزے کی قوت کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھانا ہے۔ اگر ایک آدمی کھانا کھائے اور نماز روزہ ہی نہ پڑھے، نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے، تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ بلکہ وہ جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور تو عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کو کھانا جس مقصد کے لیے دیا ہوا ہے، وہ مقصد وہ پورا کر رہا ہے، تو وہ تو کھانے کے مقصد کو پورا کرتا ہے، انسان پورا نہیں کرتا۔ اسی لیے نماز روزے کے لیے ہی ہمیں کھانا ہے، نہ یہ کہ کھانے میں اتنا لگے آدمی کی نہ نماز کی فکر رہے نہ روزے کی۔ کھانا نماز روزے کے لیے، عبادت پر قوت حاصل ہونا، یہ نیت کرنی چاہیے۔ باضابطہ کوئی دعا نہیں ہے عربی کی پڑھنے کے لیے کہ آدمی کہے کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ عبادت پر قوت حاصل ہو، نیت یہی ہونی چاہیے۔ جو چیزیں نیت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ گاؤں میں جو ہے وہ عورتیں غسل کا پانی پڑھانے کے لیے آتے ہیں کہ غسل کرنا ہے، ذرا پانی پہ دعا پڑھ کے دے دو، یاد نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی پہ نیت کی گئی، وہ پانی پڑھا گیا کہ کس مقصد کے لیے غسل ہے، تو پھر تو ہوتا ہے غسل، ورنہ نہیں ہوتا، وہ شرعی غسل نہیں ہوتا، پھر اسے نماز نہیں پڑھ سکتے، کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ چھٹی کا پانی الگ پڑھ کے دیتے، چہلوں کے چھلے کا الگ پڑھ کے دیتے، وہ مولویوں نے بھی پیسے بنا رکھے ہیں۔ چھٹے دن یہ غسل ہوتا ہے، پھر 35-40 دن پہ یہ غسل ہوتا ہے ڈلیوری کے بعد، تو وہ باضابطہ مولوی صاحب پانی پہ دعا پڑھ کے دیتے ہو، اس کا پانی رہتا ہو، کیونکہ اس کی تو نیت یاد نہیں ہے، تو وہ عربی کی نیت بنائی ہوئی ہے کتابوں میں، اغتسلت لوجه اللہ الکریم وطہارۃ واستحلالا للصلاۃ والزکاۃ، وہ فلک لمبا ہے عربی، وہ تو مولویوں کو یاد نہیں ہے، وہ بیچاری عورتوں کو یاد ہوتا ہے۔ اب وہ یاد ہوتی نہیں، عورتوں کو یاد ہوتی نہیں، ان کو نماز کی فکر ہوگی تو کہنے کہ وہ مولوی صاحب پڑھیں گے تو پانی صحیح ہوگا۔ اس معاملے میں ذہن میں یہ رکھنے کی بات ہے کہ نیت جو ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ سے، زبان سے بولنا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آدمی قصد کرتا ہے۔ نماز کی بھی نیت ہوتی ہے، روزے کی بھی نیت ہوتی ہے، روزے کی بھی نیت بولنا نہیں پڑتا۔ نویت و نصوم غدا للہ تعالیٰ من صوم رمضان، وہ جو لکھ دیتے ہیں سہولت کے واسطے لکھتے ہیں، بقیہ یہ کہ بس سحری کی آپ نے تو کائے کے لیے کی، روزے کے لیے ہی کی، ورنہ تو روزانہ تھوڑی سحری کرتے ہیں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں۔ اور نیت ہونی چاہیے کہ میں روزے کے لیے سحری کر رہا ہوں، روزے سے جب شروع ہونے لگے تو اس وقت آدمی نیت بھی کر لے کہ اللہ میں روزہ رکھتا ہوں آپ کے لیے۔ الفاظ نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح کھانے کے لیے نیت جو ہے الفاظ نہیں ہے، البتہ بسم اللہ پڑھنا، دعا پڑھنا کھانے کی مستحبات اور مسنونات میں سے ہے، بلکہ مستحب تاکیدی ہے بسم اللہ پڑھنا، کیونکہ کھانا بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔
اور ہر اہم چیز کے شروع میں بسم اللہ ہونا ضروری ہے تقریباً. اگرچہ فقہا واجبات میں سے اس کو نہیں لکھتے، امام شافعی تو واجب بھی بولتے ہیں، لیکن واجبات وغیرہ ایسے امور معنویہ میں نہیں ہوا کرتے فقہاء احناف کے پاس. ہے تاکیدی حکم کہ بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو کھانے میں شریک ہو جاتا ہے شیطان، کھانے کی پوری برکت چلی جاتی ہے. ثمرہ اور فائدہ جو کھانے سے آدمی کو راحت ملنا ہے، قوت ملنا ہے، وہ نہیں ملتی، وہ تو کھا گیا دوسرا. اور کچھ عجب نہیں کہ شیطانی اثرات بھی اس کھانے میں آ گئے تو پھر شیطانی حرکتیں صادر ہوں گی. حتیٰ کہ اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہیں رہا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کر لینا چاہیے بعد میں، لیکن پڑھنا ضرور چاہیے. نیت کا جہاں تک تعلق ہے، نیت میں یہ بات ہے کہ بس آدمی اپنے دل میں سوچے کہ قوت عبادت کی قوت کے لیے کھانا پینا ہے، تو عبادت تو ضروری ہے. اگر یہ شعور بچپن سے ڈال دیا جائے بچوں کو، بچیوں کو، تو پھر بڑے ہونے تک ان کے ذہن میں اچھا بیٹھ جاتی ہے یہ بات، اور یہ کانسیپٹ نکل جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. یہی تصور اور یہی فیلنگ دینی چاہیے کہ کھانا اس لیے ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر جب تک قوت نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، روزہ نہیں رکھا جائے گا. عبادت کی قوت کے لیے ہی کھانا پینا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے کھانے سے. قدرت علی التکسب، کمائی پر قدرت، نوافل پر قدرت، نماز روزے پر قدرت، بقائے حیات، یہ اصل مقاصد طعام ہے، زندگی کا باقی رہنا. اب اس کے بعد کا ایک درجہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا ترفع چاہ رہا ہے، تھوڑا سا اور زیادہ قوت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی مستحب ہے، اس کی بھی اجازت ہے. اس میں یہ بات کہی گئی ہے جو آگے آئے گا کہ ثلث کو حضور نے ترغیب دیا ہے کہ بس ایک ثلث، 1/3 جو ہے یہ کھایا کرو، کہ تمہارے کھانے کی جتنی گنجائش ہے اس میں 1/3 کھایا کرو. صوفیاء کرام اور فقہا جو ہیں وہ بہت زیادہ حکیم ہیں، ان کو معلوم ہے انسانی خواص ہر زمانے کے. تو صوفیاء کے نزدیک یہ بات ہے کہ اس زمانے میں ایک ثلث پر کفایت کرنے میں بھی آدمی کا کام نہیں چلتا ہے، وہ ضعف محسوس کرنے لگتا ہے، کمزوری. اسی بات سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں کھانا پیٹ بھر کھا لو مگر جی بھر مت کھاؤ. بس پیٹ بھرنے میں اور جی بھرنے میں تھوڑا فرق ہے، جی نہ بھرا کرو. ایک قسم کی تھوڑی سی، اور جی بھرنے کی بڑی اچھی تعریف حضرت نے فرمائی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جی بھرنے کی تعریف یہ ہے کہ ایک وقت پہ آدمی آتا ہے کھاتے کھاتے کہ سوچتا ہے اور 2-3 نوالے کھا لو، اور تھوڑا سا کھا لو، طبیعت اس کی جاتی ہے 2-3 نوالے اور لے لو. کہا کہ بس وہ 2-3 نوالے چھوڑ دو، جی نہیں بھرے گا، پیٹ تو بھر گیا ہے. اور جی ایسی چیز ہے کہ وہ تو پیٹ بھرنے کے باوجود بھی بعض وقت نہیں بھرتا. ایک آدمی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا اور مزے مزے کے کھانے تھے، کوئی عالیشان قسم کی دعوت تھی، ہر قسم کی نئی نئی چیزیں بنی ہوئی تھی. تو کھانے لگا اور کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا. لوگوں نے کہا کہ ابھی تو کھانا کھا رہا تھا پھر ابھی رونے لگا. تو کہنے لگا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ نہ کھایا جاوے نہ چھوڑا جاوے. کھا اتنا لیا کہ پیٹ فل ہو گیا، اب کھایا نہیں جاتا، چھوڑا اس لیے نہیں جاتا کہ اتنی مزے مزے کی چیزیں ہیں، کبھی کبھی تو ملتی ہیں، ان کو چھوڑوں کیسے. تو پیٹ بھر کھاؤ، جی بھر مت کھاؤ. جب 1-2-3 لقمے کھانے کی رغبت ہو تو جب چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد ایک اور درجہ ہے خوب کھانے کا، وہ یہ ہے کہ جس سے بدن ثقیل ہو جائے، موٹاپا آ جائے جسم میں، اور نیند بہت زیادہ ہو جائے. بہت کھانے والا بہت سوتا بھی ہے، بہت کھانے والا بہت پیتا ہے، بہت پینے والا پھر بہت سوتا ہے، بہت سونے والا بلید ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی پھر، اور جب بلیدی بڑھ جاتی ہے تو پلیدی بڑھ جاتی ہے. اتنا کھانا کھانا کہ آدمی میں موٹاپا آنے لگے اور نیند کی زیادتی ہو جائے مکروہ ہے. پھر اس کے بعد میں پیٹ بھرنے کا ایک 7واں مرتبہ انہوں نے لکھا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھی بھر گیا، موٹا بھی ہو گیا، نیند بھی زیادہ آ رہی. مزید یہ ہے کہ بد ہضمی ہو رہی ہے، نقصان بھی کر رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد پھر اس کھانے کا علاج کرنا پڑ رہا ہے، اس کو چٹنیوں سے اور جنا والا سکوف سے اور ہاجمولے سے اور جنا والا اسپرائٹ سے اور کوک سے اور اس سے 7 اپ سے اس کو بٹھایا جا رہا پمپ کر کر کے. فرمایا کہ اتنا زیادہ ہو کہ پیٹ کو نقصان کرے حرام ہے. الاکل فوق الشبع حرام ہے. پیٹ بھرنے کے باوجود مزید کھانا کہ اس میں ضرر کا گمان غالب ہو جائے، نقصان کا گمان غالب ہو جائے، حرام ہے.
اس لیے کھانا کھانے میں اصرار کسی کو نہیں کرنا چاہتا کہ اگر اس کا نقصان ہو گیا تو اس حرام میں یہ بھی شریک ہوگا جس نے اصرار کیا تھا. اور کھایا اور تھوڑا سا کھا لو اور کھایا اور تھوڑا سا کھا لو، اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا، اس کو ہوگی بدعزمی. یہ تو حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن جو بھرے جاتے ہیں اس میں اس سے برا کوئی برتن نہیں ہے جو پیٹ ہے. جو بھی برتن بھرا جائے کسی چیز سے اس میں سب سے برا برتن جو بھر دیا جائے وہ پیٹ ہے. آپ اس کو پسند بالکل نہیں فرماتے، بلکہ آگے حدیثیں آئیں گی جس میں حضور نے فرمایا کہ ایمان والا تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. ایمان والے کے کھانے میں اور کافر کے کھانے میں 1 اور 7 کا تناسب ہے. 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر. جب وہاں حدیث آئے گی تو اس کی تھوڑی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی. مگر ان باتوں کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کبھی پیٹ بھر کر بھی حضور نے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو یا آپ نے اجازت ہی نہ دی ہو. تو امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پیٹ بھی بھر لیا، مگر ان لوگوں کا پیٹ بھرنا بھی ایسے ہی تھا جیسے واقعات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ہیں، حضرت انس کے ابا کا نام ہے ابو طلحہ. ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا اپنی بیوی سے، ام سلیم حضرت انس کی امی کا نام ہے، کہ ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری دیکھی ہے، اعرف فیہ الجوع، مجھے بھوک کا گمان ہو رہا ہے. صحابہ تو خیر صحابہ ہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار ہیں، چاہے اپنے اوپر کتنی مصیبت آ جائے بولتے نہیں تھے، اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا. لیکن جب بہت زیادہ ذوق ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بات چیت سے محسوس ہو جاتا ہے. تو ابو طلحہ نے کہا کہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، کیونکہ بات میں آپ کے اذن ہلال آ گیا ہے، زور سے بولا نہیں جا رہا تھا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے وقت میں دیوار کو پیٹ لگا لینا پڑتا تھا کبھی کبھی، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیوار کے بیٹھ نہیں سکتے تھے بھوک کی شدت میں، یہاں تک یہ نوبت چلی جاتی. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، مجھے بھوک کا اندازہ ہو رہا ہے. فہل عندک شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یہ پوچھا ام سلیم سے ابو طلحہ نے. فاخرجت اقراسا، انہوں نے کچھ روٹیاں نکالی، من شعیر جو کی. اقراص جو ہے وہ ٹکیوں کو کہتے ہیں، یعنی روٹیوں میں جو پیسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. اصل تو چند روٹیاں تھیں وہ انہوں نے پیش کی، صرف روٹی اور کچھ نہیں اس کے ساتھ. ثم اخرجت خمارا، پھر انہوں نے ایک دوپٹہ نکالا، اس کو پھاڑ کے اس میں لپیٹ دیا. اور تو الگ کپڑے دسترخوان وغیرہ کی شکل میں ہوتے نہیں تھے الگ سے زائد، تو اپنے دوپٹے کا ایک پیس لے کے اس کو پھاڑا، اس میں سے اس نے اس روٹیوں کو ان میں لپیٹ دیا. ثم دست تحت ثوبی، پھر چھپا دیا میرے کپڑے کے نیچے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں اس کو چھپا کے کہا کہ جا کے حضور کو دیکھ کے آؤ. ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیج دیا. میں پہنچا حضور کو دینے کے لیے خالی روٹی. لیکن جب میں پہنچا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، اور آپ کے ساتھ بھی لوگ موجود تھے کافی. میں ان کے درمیان کھڑا ہو گیا تو حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو طلحہ نے تجھے بھیجا ہے. ابا نے، میں نے کہا جی ہاں. کہا کھانا دے کے بھیجا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں. بغیر ان کے کہے کہ حضور نے فرمایا ہے کھانا دے کے بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے جو آساد بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں، وہیں جا کے کھائیں گے. فانطلقا، وہ روٹی آنے کے بجائے روٹی کو لے کے پھر گھر پہنچ گئے. فانطلقا، آپ چل پڑے. وانطلقت بین ایدیہم، اور سامنے سامنے میں چلنے لگا. حضرت انس فرماتے ہیں یہاں تک کہ ابو طلحہ کے پاس میں آیا. میں نے جب ابو طلحہ کو سنایا تو ابو طلحہ نے کہا ام سلیم، اپنی بیوی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کو لے کے. جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ولیس عندنا من طعام، ہمارے پاس کھانا تو ہے نہیں، کیا کریں گے. فقالت اللہ ورسولہ اعلم، تو ام سلیم نے کہا اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، لا رہے ہیں لان دو، اپنے کو کیا کرنے کا، ہم نے تو نہیں بلایا، وہ لے کے آ رہے ہیں، جو وہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں، دیکھا جائے گا. جب وہ آ رہے ہیں تو اپنے گھبرانے کی کیا بات ہے، جو ہوگا پیش کر دیں گے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں. ہم کیا، ہماری عزت ہی کیا ہے، اگر وہاں بے عزتی بھی ہو جاتی ہے تو کیا نہیں ہے جی، بس یہ ایک افسوس ہوگا کہ اگر ہوتے تو اچھا تھا. فانطلق ابو طلحہ، جب ابو طلحہ کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں
انس کے کہنے سے تو ابو طلحہ باہر نکل پڑے گھر کے حضور کے استقبال کے لیے، لینے کے لیے. یہ گھر میں تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع ملی تو ابو طلحہ گھر سے نکل پڑے حضور کو لینے کے لیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ابو طلحہ اور حضور دونوں حضور یہاں یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلیم تیرے پاس جو کچھ ہے لے آ، حلمی یا ام سلیم ما عندکی، جو تمہارے پاس ہو وہ ادھر لے آؤ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے روٹیاں جو حضرت انس کو دی تھی لپیٹ کے وہ پیش کر دی. آپ نے فرمایا کہ ان کو چورو، فتا مانے جاتے ہیں، اس کو تھوڑے 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 ٹکڑے 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 کر دو، اس کے سیریل بنا دو. وعصرت علیہ ام سلیم رکۃ لہا، اور نچوڑ دیا اس پر ام سلیم نے گھی کی کپی کو. گھر میں جو گھی کی کپی تھی، گھی کا جو برتن تھا ایک چمڑے کا ہوتا تھا، اس میں گھی ڈال کے رکھا کرتے تھے، وہ پلاسٹک کے ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ اس زمانے میں تو پلاسٹک ہوتی نہیں تھی، تو اس کو جو ہے نا انہوں نے نچوڑ دیا. جتنا مطلب یہ کہ اس میں کوئی بھرا ہوا نہیں تھا، وہ دبا دبا کے ادھر سے ادھر سے تھوڑا سا اس کو نکالا. وعصرت ام سلیم، اور نچوڑ دیا ام سلیم نے رکۃ لہا، ایک کپی کو گھی کی، فادمت وہ تھوڑا سا سالن کے طور پر اس کو کر دیا. یہی سالن تھا، بس گھی لگا دیا تھوڑا سا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا پڑھی. ثم قال فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، آپ کچھ پڑھتے رہے، کچھ فرماتے رہے، ہمیں نہیں پتا چلا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے. آپ نے اس پر دم کر دیا. آپ نے فرمایا کہ 10 ساتھیوں کو لے آؤ، 10 کو بلاؤ. باہر چھوٹا سا مکان تھا، باہر بخشا سب بیٹھے رہے. 10 کو اجازت دی گئی. 10 نے کھایا حتی شبعوا، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا. یہ ہے حدیث کا عنوان اصل میں، کہ صحابہ 10 مل کے پیٹ بھر لیے. تو مطلب یہ کہ بالکل ہمیشہ کبھی پیٹ نہیں بھرا، ایسا نہیں ہوا، مگر پیٹ بھرتے تھے ایسی حالت میں. ثم خرجوا، پھر وہ چلے گئے کھا کے. آپ نے فرمایا کہ 10 کو اور لے آؤ. تو پھر انہوں نے کھا لیا اور ان کا بھی پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر کھایا انہوں نے اس میں سے. پھر وہ چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا 10 اور آ جائیں. تو پھر ان کو بھی آپ نے کھانے کو فرمایا، انہوں نے کھا لیا یہاں تک کہ ان کا بھی پیٹ بھر گیا. پھر 10 کے لیے آپ نے فرمایا. پوری قوم کو جو آپ کے ساتھ آئی تھی مسجد سے اسی طرح فارغ کیا. والقوم 80 رجلا، اور پورے لوگ 80 تھے. جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے ابو طلحہ کے پاس، وہ 80 آدمی تھے. اور روٹیوں کے چند ٹکڑے تھوڑے سے اس کو چور کر اس پر تھوڑا سا گھی جو ہے نا نچوڑ کے آپ جو ہے نا 10 آدمیوں کو کھلاتے رہے اور پیٹ بھی بھرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے معجزات بہت ہوتے تھے، کھانے میں برکت، پینے میں برکت، وضو کے پانی میں برکت. معجزات آپ کی بے شمار ایسے ظاہر ہوتے رہتے تھے. تو ہے تو یہ بیان معجزے کا، لیکن یہاں پر امام بخاری اس سے مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صاحب اب ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو کبھی پیٹ بھر کھانے کے بھی موقع ہوتے رہے ہیں، پیٹ بھر بھی کھائے ملنے پر. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام، فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجنا، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية، أو قال هبة، قال لا بل بيع، قال فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيه قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير. عجیب کچھ ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم لوگ 130 آدمی تھے. 130 آدمی تھے. آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس کھانا ہے کچھ؟ پورے 130 میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. هل مع احد منکم طعام، تم میں سے کسی کے ساتھ کچھ کھانا ہے؟ ایک آدمی کے پاس میں 1 سا آٹا تھا. 1 سا جو ہے نا 3.5 سیر ہوتا ہے، اس کے پاس آٹے کی ایک پوٹلی تھی، اس میں 3.5 سیر آٹا تھا، 3.5 kg یا کچھ اس کے قریب تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو گوندھ لیا جائے.
اس کو فعجنا، اس کو گوند لیا گیا، یعنی روٹی بنانے کے لیے جو بھگو لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو عجن کہتے ہیں. اس کو گوندا جا رہا تھا. ایک مشرک آدمی گزرا جو بہت لمبے قد کا تھا اور وہ اپنے بکریوں کو لے کے جا رہا تھا. اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ اپنے بکریوں کا ریوڑ ہٹا کے لے جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بکری دے گا؟ تو اس نے کہا ہاں دے دوں گا. آپ نے فرمایا کہ ہدے میں دے گا کہ بے میں دے گا، یعنی خریدنے کو دے گا، پیسوں پر دے گا یا بغیر پیسوں کے دے گا؟ تو اس نے کہا وہ تو میں تو پیسے لے کے دوں گا. آپ نے ایک بکری خرید لی، فرمایا ٹھیک ہے اس سے ایک بکری لے لو. اس کا کوئی انتظام کیا، آپ نے ایک بکری خرید لی، اس بکری کا گوشت بنا دیا گیا فسنیات. جب اس بکری کو ذبح کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کلیجی نکال کے بھونو، اس کا جگر جو ہے، اس کا لیور جو ہے، اس کو بھونا جائے. فامر نبی اللہ بسواد البطن یشوا، آپ نے سواد بطن کلیجے کو کہتے ہیں، اس کو بھوننے کو فرمایا. عبد الرحمن ابن ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم 130 آدمیوں نے اس کے کلیجے سے اپنا پیٹ بھرا. بکری کے کلیجے کو جو بھونا گیا تھا 130 آدمیوں نے اپنا پیٹ بھرا، حتیٰ کہ جو موجود تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، جو غائب تھے ان کے لیے اٹھا کے رکھتے رہے. اس میں سے توڑ وہ توڑتے تھے تو بڑا ہو جاتا تھا، دوڑتے تھے تو بڑا ہو جاتا تھا. حضور کے ساتھ ایسے قصے بہت ہوئے. اور اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کتنی رہتی تھی. 130 میں سے جو غیر موجود تھا اس کو چھپا کے رکھا کہ یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، اٹھوا دیا. پھر اس میں 2 پیالے، پھر جعل فیہا قصعتین، اور 2 پیالے پھر اس کے بنا لیے تھے. ہم نے سب نے کھایا، یعنی 2 بڑے جو قصع ہوتے ہیں جس میں یعنی کئی آدمی مل کے کھا سکتے ہیں، اس کو بڑا لگن کے طور پر ہم نے سب نے کھایا. وشبعنا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں سر، اتنا کھایا کہ ہمارے پیٹ بھر گئے. اور دونوں برتنوں کے اندر بچ گیا. میں نے اس کو اپنے اونٹ پر لاد لیا، جو بچ گیا تھا وہ میں نے اپنے اونٹ پر اپنے توشے میں شامل کر لیا. اس حدیث شریف سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے بھی اتفاقات ہوئے صحابہ کے ساتھ کہ صحابہ کو پیٹ بھر کھانے کا موقع ہوا. تیسری روایت ہے حدثنا مسلم قال حدثنا وہیب قال حدثنا منصور عن امه عائشة رضی اللہ عنہا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين شبعنا من الاسودین التمر والماء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا جب ہم اسودین سے پیٹ بھر رہے تھے. 2 کالی چیزوں سے ہم نے اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی ہم کو کھانے پینے کو ملنے لگا تھا. اور 2 کالی چیزوں سے مراد ہے التمر والماء، کھجور اور پانی. کھجور کھا لیتے تھے، اس کے اوپر سے پانی پی لیتے تھے، پر پانی پینے کے بعد پیٹ بھر جاتا تھا. پانی، اور حضرت عائشہ کا بیان یہ ہے کہ پانی پی کے پتہ چلتا تھا کہ پیٹ بھر گیا. وہ یہ تھا کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک تنگی تھی. جب خیبر فتح ہو گیا تو اس میں کھجور کے باغ بہت تھے، تو اس کے بعد سے آپ کے پاس زیادہ کھجوریں ہوا کرتی تھی، اس میں جو ہے پیٹ بھر لیا کرتے تھے. اور ان لوگوں کے پاس کھانے میں یہ نہیں تھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ کھانے میں ایک چیز کھجور ہے بس وہ کھا لیا. اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا کرتے تھے اصل میں، اور پیٹ بھر کے ہوا نہیں کرتا تھا وہ. اور یہ ہے کہ آخر میں ہم نے اپنے پیٹ بھرنے شروع کر دیے تھے، اور وہ بھی کھجور سے اور پانی سے. یہ فرما رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب لیس علی الاعمی حرج والنہد والاجتماع علی الطعام. اجتماعی طور پر کھانا، مل کر کھانا، اس کا بیان، اور مل کر پیسے ڈال کر کھانا خرید کے کھانا، اس کا بیان. ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ فرض کر لو ہر آدمی نے $5 ڈالے، 10 آدمیوں میں $50 ہو گئے. اب وہ ایک جگہ کر لیے گئے. اب اس میں سے نکال کے سامان خرید کے لا کے پکائے. ہر ایک کے پیسے برابر ہیں، لیکن کھاتا ہر کوئی برابر نہیں ہے. کوئی ماشاء اللہ ہے، کوئی اللہ ماشاء اللہ ہے. کسی کا پیٹ چھوٹا ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہے، کوئی زیادہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو زیادہ کھا رہا ہے وہ اپنا تو کھا ہی رہا ہے، دوسرے کا بھی کھا جا رہا ہو اور وہ ناجائز ہو، سود ہو. یہ ہے اصل بات. نہد کہتے ہیں اس کو کہ چندہ کر کے ایک جگہ پیسے کر لینا، پھر یعنی اپنے پیسے ڈال کے پھر اس کے بعد میں چیز خرید کے اجتماعی طور پر کھانا. اور جب اجتماعی طور پر کھایا جائے گا تو اس میں کچھ لوگ زیادہ کھائیں گے، کچھ کم کھائیں گے. تو کیا شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شرعاً یہ معاف ہے اور اس کی اجازت ہے. اس میں کوئی، چونکہ
عرف عام میں سب اجازت دے دیے ہیں، سب کو معلوم ہی ہے کہ سب کو برابر تو نہیں کھائیں گے، تو جو کم کھائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لاؤ میں نے 5 کا پورا نہیں کھایا، 4 میں سے $1 مجھے واپس کر دو، اور جو زیادہ کھایا اس سے کہیں گے نہیں تو زیادہ کھائے گا لہٰذا ایک زیادہ دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس میں مضمون آیا ہے کہ اعرج اور اعمى، جو آدمی معذور ہو، جو آدمی نابینا ہو، وہ آدمی کو تم اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا سکتے ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں سفر اوپر کر رہے ہوں اور کوئی آدمی معذور ہو یا گھروں میں بھی اگر مشترکہ پیسوں سے کوئی چیز لاتے تو نابینا وغیرہ کے پیسوں کو اپنے ساتھ ملاتے نہیں تھے اور اس کو کھلاتے بھی نہیں تھے، وہ اندیشہ کھلاتے نہیں تھے کا مراد یہ کہ پہلے کا جو رواج تھا وہ بعد میں جو صورت ہوئی اس کے لیے ہوئی، یعنی وہ حقدار ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ الگ ہو جاتا تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ بھئی یہ نابینا ہے، وہ چیز دیکھ کے نہیں کھا سکتا، ہم جتنا کھا رہے ہیں اتنا نہیں کھا سکتا، ہم جتنا جلدی کھا رہے ہیں اتنا جلدی نہیں کھا سکتا، تو اب یہ بیچارے کا حق مارا جائے گا ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے شریک نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ بات تو معقول ہے کہ نابینا ہے یا معذور ہے تو ہمارے برابر تو کھا نہیں سکتا، اب اگر ہم اس کو شریک کر لیتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی ظلم ہو جائے ہماری طرف سے، اس کا حق ہم نے مار لیا ہو۔ تو قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ان کو اپنے ساتھ میں شریک کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں، ان کی عزت افزائی بھی ہو جائے گی، جی بھی لگ جائے گا ان کو، اور اتنی چیزیں اس طرح معاف ہوا کرتی ہیں۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أوتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا۔ حضرت سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، خیبر کی طرف جا رہے تھے، صحابہ مقام پر جب ہم پہنچے، یحییٰ ایک راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جو ہے یہ خیبر سے ایک روحہ کے یعنی ایک مسافت پر ہے، چند میل کے فاصلے پر ہے۔ دعا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا کہ بھائی چلو کھانا لگاؤ، سارا قافلہ ساتھ میں تھا۔ فما اوتي الا بسويق، وہاں پہ کچھ نہیں تھا کسی کے ساتھ، صرف ستو تھا وہ جمع کر دیا گیا۔ روا جو ہوتا ہے سوجی کا حلوہ جو بناتے ہیں اس سے ذرا موٹا ہوتا ہے ستو، وہ جو کو یا گیہوں کو جو ہے خاص انداز میں گر لیا جاتا ہے، پیسا نہیں جاتا کیونکہ پیسنے میں تو پھر وہ آٹا بن جاتا ہے، تو اس کو وہ اس سے ستو بن جایا کرتا ہے۔ طاقتور چیز ہے، ہم نے بھی کھایا ہے، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اصل میں گرمی میں اگر آپ ستو جو ہے ٹھنڈے پانی میں گھول کے پی لیں تو پسینہ اسی میں رک جاتا ہے اور لگتا ہے طبیعت بہت بشاش ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے میں یہ میواتی جو ہے ان کے پاس ستو کا رواج بہت ہے، تو ایک ہمارا میواتی دوست تھا تو وہ ہمیں کھلاتا تھا، ہم کو تو آتا نہیں ستو کیا ہوتا ہے، تو اس وقت اس موقع پر ہم نے بہت ستو کھایا اس کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ بس یہ ستو ہی تھا، خالی آٹا تھا، خالی گیہوں جو ہے نا وہ درے ہوئے تھے، فلقنا ہو فاکلنا معه، ہم نے اسی کو جو ہے نا ملا لیا اور ہم نے اسی کو کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں پانی منگایا، آپ نے کلی کی تو ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو سنا ہے، عودن و بدن، یعنی بار بار میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ حدیث جو ہے نا میں نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ سفیان کے استاد جو ہیں وہ یحییٰ ابن سعید ہیں۔ ایک مسئلہ اصل میں اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو گیہوں کا بنایا جاتا ہے در کے، اس کو پہلے بھونا جاتا ہے، گیہوں کو بھون کے کرتے ہیں یا ستو بنانے کے بعد بھون لیتے ہیں، اس کو کھایا جاتا ہے، پھر وہ خالی کچا نہیں کھایا جاتا۔ ایک زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ شروع میں ابتدا اسلام میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی چیز آگ پر پکائی جائے تو اس کو استعمال کرنے کے بعد میں پھر وضو کر کے نماز پڑھنا، اور کس مصلحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اور مصلحتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آگ جو ہے نا وہ جہنم ہی کا حصہ ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ آتے ہیں، تو اس کے ازالے کے واسطے وضو کو مقرر کیا گیا تھا، مگر دفعا للحرج پھر امت سے اس کو معاف کر دیا گیا، تو بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ مست النار کہتے ہیں اس کو، جس کو آگ نے چھو لیا ہو، جو چیز آگ پر پک گئی ہو اس کے کھانے کے بعد میں وضو کر لینا۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اصل حدیث کا جو موضوع ہے نا وہ ہے
وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمانے کے بعد میں صرف کلی فرمائی اور بغیر وضو کے مغرب کی نماز ادا فرما لی. اب اگر آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا ضروری ہوتا تو حضور اس موقع پر بھی ضرور وضو فرماتے. تو معلوم ہوا کہ حکم تھا پہلے پھر منسوخ ہو گیا. اب اتفاق سب علماء کے پاس وہ منسوخ ہے. اب یہ حکم نہیں ہے کہ پکی ہوئی چیز اگر وضو ہے آدمی کو اور پھر اس نے کوئی پکی ہوئی چیز کھا لی ہے آگ پر تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں. اور وہ حدیث نام سکندر والی آپ کو حدیث کی کتابوں میں ابھی بھی مل جائے گی، کیونکہ حدیث تو ہے وہ اس لیے اس کو مادی سے نقل کر دیتے ہیں. ایسی بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں کہ ان کا حکم باقی نہیں رہتا لیکن کتابوں میں ہے وہ. اب جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، جن کو معلوم نہیں سمجھ ارے بھائی جب حدیث ہے تو لہٰذا ایسا کرو. بہت سے مسائل میں اس طرح کی بھی بات ہوتی ہے. یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا یعنی کھلایا ستو کو تو اجتماعیت کے ساتھ میں سب کو کھلا دیا. ایک دسترخوان بچھا کے سب کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، پھر سب کو ایک ساتھ کھانے کو فرمایا گیا، الگ الگ نہیں کھلا. تو معلوم ہوا کہ اجتماعیت کے ساتھ میں بھی کھا سکتے ہیں، سب اپنا اپنا ملا کے بھی کھا سکتے ہیں. فما ہوتی ہے اللہ جس صدیق میں یہ بھی احتمال ہے کہ جس کے پاس میں ستو رکھا ہوا تو سب نے توشے کے طور پر کچھ نہ کچھ رکھ لیا ہوگا سفر میں، وہ سب کا ملا لیا گیا. تو اب یہ تھوڑی ہے کہ جس کا جتنا ملا اس نے اتنا ضرور کھایا ہوگا. تو نہد ہی ہو گیا، وہ اس کو نہد کہتے ہیں. تو نہد ہی ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ملا دیا، اس میں پھر سب مل کے کھا لیا، جس نے جس کا کھا لیا جتنا بھی کھا لیا اس کو اپنا ہے. باب الخبز المرقق والاکل علی الخوان والسفرہ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور چوکی پر کھانا اور دسترخوان پر کھانا، اس کا بیان. ایک ہوتا ہے میز اور ایک ہوتی ہے تپائی اور ایک ہوتی ہے چوکی، جس کے پیر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس پر کھانا وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے آرام کے لیے اور اپنے منہ سے ذرا قریب ہو جانے کے لیے. اس کو چوکی کہتے ہیں. جیسے یہ جس پہ کتاب رکھی ہے چوکی کی قبیل سے ہے. جس پہ بیٹھے ہیں یہ بھی چوکی ہے. حیدرآباد میں چوکی کی دعوت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ 6-7 آدمیوں کا کھانا رکھ دیتے ہیں ایک چوکی پہ اور اطراف سے بیٹھتے ہیں، تو چوکی کا کھانا کہتے ہیں. میز کرسی پہ کھلاتے یا چوکی پہ کھلاتے یا دسترخوان پہ کھلاتے. تو اس کا بیان ہے، پتہ چلے گا آپ کو کیا چیز ہے، وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن قتادة قال كنا عند انس وعنده خباز له فقال ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. پہلی حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم لوگ موجود تھے. قتادہ کہتے ہیں، یہ شاگرد ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بہت بڑے مفسرین میں سے حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت عطا، حضرت طاؤس. یہ لوگ جو ہے نا تفسیر میں ان کا نام بہت آتا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور تفسیر میں ابن عباس بہت خصوصیت رکھتے تھے. تو حضرت انس کے شاگرد ہیں قتادہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس کے پاس میں تھے اور ان کے پاس ایک روٹی پکانے والا تھا. پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کو مال میں بھی بہت برکت دی، اولاد میں بھی بہت برکت دی. تو کوئی گھر میں اکیلا روٹی پکائے ایسا نہیں تھا. ایک گھر میں ایک روٹی پکانے والے کو رکھنا پڑا تھا. حضرت انس کے ذاتی بچے 100 کے قریب تھے. پھر بچوں کی شادی، عربوں کا مزاج آپ کو پتہ ہی ہے، ایک ایک کے پتہ نہیں پھر کتنے بچے ہو گئے. تو پورا محلہ پورا تھا ان کا. تو انہوں نے پھر اپنا ایک جو ہے نا روٹی پکانے والا ہی رکھ لیا تھا. ایک روٹی پکانے والا ہمیشہ رہتا تھا ان کے پاس. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر کھانے پینے کی تیاری ہو رہی تھی ہوگی، اس موقع پر ایک حدیث انہوں نے سنائی. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پتلے یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں تناول فرمائی. آپ اس زمانے میں چھلنیاں تھی بھی نہیں. چھلنیاں تھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ چھلنیاں اتنے کم میں تھی کہ لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہوتا تھا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے چاہیے، میدے کی روٹی کھانا چاہیے، اس کا کوئی رجحان نہیں تھا. اصل میں ترفع جو ہے نا، تنعم، لذت پرستی، نزاکت پیدا کر کے لذیذ سے لذیذ پر بنا کے کھانے کا رجحان، یہ تعیش کو بتاتا ہے، عیش پسندی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج سے شروع سے ہی بالکل اس دنیا سے زاہدانہ ذہن مزاج تھا آپ کا، تعیش والی طبیعت نہیں تھی. حضرات صحابہ کا بھی یہی مزاج تھا حضور کی تربیت سے، اور اصل اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. آج کل ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ ویسے بھی وہ نقصان کرنے والی چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک تو گیہوں کی روٹی ہوتی ہے اور ایک جو کی ہوتی ہے. جو کی روٹی کا آٹا اگر نہ کھانا جائے تو اس میں پتیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، پھنس جاتی ہیں گلے میں، بلکہ بغیر پانی کے کھانا مشکل ہوتا ہے اس کو. جو کی روٹی بہت سخت ہوتی ہے.
اگر کوئی آدمی عادی نہ ہو اور کھا لے تو پہلی مرتبہ میں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اتنی سخت ہوتی ہے جو کی روٹی اور اس کا آٹا۔ ان سے کہا گیا کہ جو کی روٹی کا تو روٹی کھانا مشکل ہے بغیر کھانے کے، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ نہیں، ہم جو ہے نا پھونک دیتے تھے، آٹے کو پھونک دیتے تھے، بڑے بڑے تن کے جوڑ گئے توڑ گئے، بقیہ اس کے علاوہ کسی کو نکالتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مرقق روٹی نہیں کھائی، مرقق چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، ہمیشہ آپ نے سادے آٹے کی روٹی تناول فرمائی۔ ولا شاطن مسموطۃ، اور نہ آپ نے ایسی بکری کھائی ہے جس کو سالم دم دے دیا گیا ہو کھال کے ساتھ۔ ایک رواج خاص جو ہے نا بکری کے بارے میں عربوں کا ایک اور مزاج بھی تھا، وہ یہ ہے کہ بکری کے چھوٹے بچے لے کے بال اس کے جلا دیے جاتے تھے یا گرم پانی سے نکال دیے جاتے تھے ذبح کرنے کے بعد، اور کھال سمیت اس کو دم دے لیا جاتا تھا۔ اس میں ایک خاص لذت ہوتی ہے، اور اتنے چھوٹے وہ ہوتے ہیں کہ وہ کھال گوشت کی طرح سے جل جاتی ہے، پھر وہ کھال چھوڑ دی جاتی ہے، اندر سے گوشت کھا لیا جاتا ہے، کھال کھائی نہیں جاتی، وہ گوشت کھا لیا جاتا ہے، کھال چھوڑ دی جاتی ہے، مگر دم دیتے ہیں کھال کے ساتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی، اس کی طرف بھی کبھی توجہ نہیں فرمائے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں دو وجہ سے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ بکری کے بچوں کو بڑے نہیں ہونے دینا، یہ بات اس میں ہوتی تھی، بڑا ہو تو 4 آدمی کھا سکیں، بچہ ہے تو 2 ہی کھا سکیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ کھال جو ہے نا وہ استعمال میں آنے والی چیز ہے، پھینکی جانے والی چیز نہیں ہے۔ تو جو لوگ مالدار ہوتے تھے وہ ان کو اس کی فکر نہیں کہ یہ کھال دوسروں کے کام آئے گی، کسی کا جوتا بنے گا، کسی کی جاکٹ بنے گی، کچھ تو کام آئے گی، پھینکنے سے پھینک دیا کرتے تھے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہ بکری کے بچوں کو بڑا ہونے میں فارم وغیرہ کا سسٹم تھا نہیں جیسے اس زمانے میں۔ غرض یہ ہے کہ آپ کے زہد کو بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہے نا استعجیز کی طرف نہیں تھا، لیسوا عباد اللہ المتناولین، سادہ کھاتے تھے، سادہ رہتے تھے۔ لیکن کھانے پینے میں سادگی جتنی رہے گی اتنا اچھا رہے گا آدمی کے لیے۔ ابھی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس قال علي هو الاسكاف عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا اكل على خوان قط قيل لقتادة فعلى ما ياكلون قال على السفر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی حضرت قتادہ بیان کر رہے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوٹی چھوٹی پیکٹریوں میں کھایا ہو، بڑے پیالوں کے ساتھ، بڑے برتنوں کے ساتھ چھوٹے پیکٹریاں ہوتی ہیں، سکرجہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں جس میں جوارشات اور ہاضمے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، چٹنیاں ہوتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے واسطے اور ہاضمہ صحیح کرنے کے لیے کہ جو کھائی جائے چیز ثقیل ہو تو اس کو ہضم بھی کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی سکرجہ نہیں رکھی گئی۔ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ بد ہضمی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، بھوک کی حالت میں کھاتے تھے اور کم کھاتے تھے، تو وہاں جوارشات کی اور معجونات کی اور ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی، وہاں پہ ایسے ہاضموں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ کے لیے وہ چیز رکھی نہیں گئی کچھ۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پکائی گئی، ولا خبز له مرقق قط ولا اکل علی خوان، اور نہ حضور نے کبھی چوکی پر کھایا ہے، چوکی پر حضور نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ چوکی پر کھانا حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ چین والوں کی تہذیب تھی، عربوں کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں چینی تہذیب کا حصہ تھا یہ کہ چوکی پر کھانا رکھ کے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی مشابہت سے بہت ابا تھا، بہت انکار کرتے تھے، آپ اس سے بالکل الگ رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تناول نہیں فرمایا، حالانکہ کہیں کہیں یہ بات ہوا کرتی تھی عربوں کے گھروں میں، آپ نے کبھی نہیں استعمال فرمایا۔ جس چیز کو جان بوجھ کر حضور نے استعمال نہیں فرمایا اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہوتا، اس لیے چوکی کے کھانے کو صحیح نہیں قرار دیا گیا، خلاف سنت ہے۔ چوکی ہو، میز ہو، جب چوکی پہ ہی جب آدمی نیچے بیٹھا ہے میز پہ ٹھیک نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے میز پہ رکھنا تو بدرجے والا ٹھیک نہیں رہے گا۔ فقہاء البتہ یہ فرماتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے اور خلاف تہذیب اسلامی ہے، اس لیے اگر ضرورت پڑ جائے کبھی تو اتفاقاً آدمی کھا لے، لیکن عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور گھروں کے اندر تو عادت ڈالنا بےہودگی کی بات ہے، انتہائی غلط بات ہے کہ چوکی میز کرسی پر کھایا جائے، اسلامی کلچر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے حفاظت ہے اپنے دین کی، اپنے اولاد کے دین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوکی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوکی پر نہیں کھایا ہے۔ ایک تو علماء یہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ چینیوں کی تہذیب تھی، آپ نہ ایرانیوں کی تہذیب کو پسند کرتے تھے
نہ قیاصرہ کی نہ قیاصرہ کی، قیصر و کسریٰ بڑی بادشاہ تھے اس زمانے کی، نہ چینیوں کی۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبدیت کا غلبہ تھا، اور آپ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیشہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے کھاتے تھے۔ کھانے پینے کی چیز ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کام کی چیز ہے کہ ہم کھا رہے پی رہے ہیں، دوسری ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پاک موتی ہونے کی حیثیت سے انتہائی ادب کے ساتھ میں کھاتے تھے، اور ادب یہ سمجھا جاتا تھا کہ کھانے کا اپنے کو محتاج بتایا جائے، نہ کہ کھانے کو اپنے منہ کے بالکل قریب لا کے رکھ لیا جائے۔ اس لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں، وہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اس میں فرماتے تھے کہ حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کھانے کے آداب میں سے کہ عاقل اور معقول ایک سطح پر ہوں۔ ایسا اصول بیان کیا انہوں نے کہ 50 حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ بہت سی حدیثوں میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کا اصل ادب ہے عاقل اور معقول، کھانے والا اور جو چیز کھائی جانے والی ہو وہ ایک سطح پر ہو۔ نیچے بیٹھے ہیں تو کھانا بھی نیچے ہو، تخت پہ بیٹھ کے مثال کے طور پر کھا رہے ہیں تو کھانا بھی تخت پہ ہو، نیچے نہیں بیٹھے تخت پہ بیٹھے ہیں، وہیں دسترخوان لگ گیا تو کھانا بھی دسترخوان تخت پہ، آدمی بھی تخت پہ، عاقل اور معقول ہم سطح۔ یہ ہے اصل اس کا اصول جو حدیثوں سے مستفاد ہوتا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چوکی پر کھانا نہیں فرمایا ہے، اس لیے اگر آدمی کھا رہا ہو تو اپنے کو شرمندگی میں ڈالے کہ بھئی یہ کیا میں کر رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، اور اگر گھر کے اندر ہو تو اپنی تہذیب آہستہ آہستہ بدلے، عادت ڈالے، سنت والی زندگی جو ہے نا گھروں میں اس کا رواج ہو، سمجھایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر ایسے ہی کھاتے تھے، ہم کو ایسے ہی کھانا ہے، بچوں کو اس کی عادت ڈلوائی جائے۔ میں اس موضوع پر بہت مرتبہ بولتا رہتا ہوں، اور اس کی خاص وجہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جو عام آدمیوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کلچر کے ساتھ اگر ہم جڑے ہوئے رہیں گے تو بہت سا دین اپنے ساتھ میں لگا ہوا رہے گا، غفلت میں بھی، اور بہت سے مقامات پر آدمی کو ممتاز کر دے گا دوسروں سے، اور یہ فیلنگ آ جائے گی کہ ہمارا کچھ ڈفرینٹ معاملہ ہے۔ اور بچے کے ذہن میں اگر یہ نہیں آیا کہ ہم کچھ ڈفرینٹ ہے اور ہمارا معاملہ ڈفرینٹ ہے، ہماری لائف ڈفرینٹ ہے، تو وہ مرج ہو جائے گا دوسرے میں، اگر اس کو ماحول نہیں ملا، اور مرج ہونے کے بعد میں پھر غیر مسلم بنانے کے واسطے لمبا ٹائم نہیں لگتا۔ ارتداد جو پھیلتا ہے اس کے اسباب میں سے مجھے ایک سبب یہ بھی بہت قوی معلوم ہوتا ہے، جو مرتد ہونے کا مزاج ہوتا ہے، جو آدمی مذہب سے نکلتے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں اسلامی جو تہذیب ہے اور اسلامی جو طریقے دے دیے گئے ہیں، جب اس کی رعایت نہیں کی جائے گی تو پھر آدمی کو اپنا مختلف ہونا یاد نہیں رہے گا، اور دھیرے دھیرے مرج ہو جائے گا، مل جائے گا دوسروں کی تہذیب، اور اس کے بعد میں تو آدمی تو بھلکڑ ہے، آدمی پر غفلت طاری ہوتی ہے، آدمی پر بھول طاری ہوتی ہے، پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا، پھر ایک جنریشن میں کی بات محفوظ رہتی ہے، آنے والی جنریشن میں وہ بھی نہیں رہتی، جب ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی چوکی پر نہ کھانا چاہیے جب ہمارے بس میں ہو، اور کبھی میز کرسی پر نہیں کھانا چاہیے جب ہمارے بس میں نیچے۔ تو اسی وجہ سے آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کبھی بھی آپ نے چوکی پر نہیں کھایا ہے، تو قیل لقتادہ، حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ فعلامہ یا کانوا یاکلون، پہ کس پر کھایا کرتے تھے؟ قال علی السفر، فرمایا دسترخوان پر کھایا کرتے تھے، دسترخوان ہوتا تھا اس کو بچھایا جاتا تھا، اس کے اوپر کھایا۔ ادب ہے اس میں اور بندگی ہے اس کے اندر، عبدیت ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، جیسے غلام کھاتا ہے۔ بیٹھنے میں بھی آپ اسی حیثیت سے اختیار کرتے، اور کھانے کے اندر بھی اس کا اظہار ہوتا تھا کہ آپ انتہائی عاجزی سے، تواضع سے کھانا لے کے کھاتے تھے۔ حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد انه سمع انس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالانطاء فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسمن وقال عمرو انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطاع حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بنا کیا۔ بنا کہتے ہیں شب عروسی گزارنے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت صفیہ کے ساتھ، تو آپ نے ان کے ساتھ رات گزاری، اس کے بعد میں ولیمے کا آپ نے اعلان کیا کہ بھائی میرا ولیمہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے دعوت کے لیے کہا، فدعوت المسلمین الی ولیمتی، میں مسلمانوں کو بلا کے لایا حضور کے ولیمے کی طرف۔ میں نے وہ جو وہیں موجود تھے، سفر کا قصہ ہے۔ امر بالانطاء، آپ نے دسترخوان بچھانے کو فرمایا، فبسطت، اس کو پھیلا دیا گیا،
اور اس پر ڈلوا دیا گیا کھجور کو اور پنیر کو اور گھی کو. کھجور اور وہاں یہ چیزیں ساتھ تھی, کھجور اور پنیر اور گھی یہ چیزیں تھیں, اور میں کہ اس کو اس میں دسترخوان کے اوپر ملا دو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک حیث سی بھی بنا لی تھی. حیث کہتے ہیں کھیر کی کیفیت. اس کو ان تینوں کو ملا لیں گے تو کیا بن جائے گا, ایک قسم کا میٹھا اور حلوہ سا ہو جائے گا اس کا. یہ تینوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملا دی گئی تھی, اور آپ نے فرمایا کہ بس یہ ولیمہ کھاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ ولیمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہونا ہی ہونا, یہ ٹم وہ ٹم اور اپنا بھائی جائے 2 4 5 7 10 20 جو بھی اپنے قریب کے دوست احباب ہیں ان کو بلاؤ, کھانا کھلا دو, اعلان کر دو کہ اللہ پاک نے میں نے شادی کر لی ماشاء اللہ. اس نعمت کا اظہار ہو جائے کہ ہماری شادی ہو گئی, وہ قصہ ختم, شکرانہ ہو جائے. قرضہ لینا اگر پڑ گیا تو سمجھے پھر وہ ولیمہ نہیں ہوتا, اس کو ولیمہ بولنا فضول ہے. ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ دسترخوان بھی کھایا گیا تھا, اسی پر کھلایا گیا, اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اجتماعیت کے ساتھ میں کھایا, اسی کے ضمن میں یہ حدیث بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولیمے کی نوعیت یہ بھی ہوا کرتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس میں بکرے ہی کٹیں. بلکہ ایک اور بھی چیز ہے یہاں پر تفصیل اس کی نہیں ہے, دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل ہے کہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے نہیں بلکہ جو سفر میں ساتھی تھے ان سب کا ملا کے کر لیا گیا تھا. جس کے پاس میں توشہ ہوتا تھا جو صحابہ کے پاس تھی وہ حضور کی تو تھی. اب صحابہ نے اپنے اپنی دسترخوان اپنے اپنی توشے دانوں میں سے یہ سب چیز نکالی ملائی اور بس اعلان ہی کیا اس کے ساتھ میں کہ بھائی یہ ولیمے کا کھانا ہے, بس اس نیت سے کھاؤ کہ ولیمے کا کھا رہے ہو. وہ بھی بات کچھ غلط ہے. اختصاص ہو گیا اور اعلان ہو گیا اس کے ساتھ میں, اور حضور کی نسبت سے چیز مل گئی. ایسے شادیاں ہوتی تھی, ایسے جو ہے نا عروسی ہوا, شب عروسی ہوا کرتی تھی, اور ایسے دعوتیں ہوا کرتی تھی. اب ان مسلمانوں نے اپنی تہذیب ہی چھوڑ دی, ان کے پاس میں شادی کرنا کیا ہے, ایک ہنگامہ ہے پورا. اچھا, جو آزاد ہے وہ آزادی سے کرتا ہے, جو پابند مذہبی ہے وہ مذہبی لائن میں بدماشیاں کرتا ہے. بہت سی دنیا بھر کے لوگوں کو اعلان کر کے بلا کر رہے ہیں, آپ دور دور سے سفر کر کے لوگ آ رہے ہیں, اگر سے آپ بہت مذہبی ہیں, یہ کیا بےہودگی ہے, کیا ضرورت ہے اس کی. وہ وہاں سے آ رہا ہے, ایک اٹلانٹا سے آ رہا ہے, ایک وہاں سے آ رہا ہے, ایک نیو یارک سے آ رہا ہے, ایک جناب نیو آرلینڈ سے آ رہا ہے, ایک وہاں سے, ایک کیلیفورنیا سے آ رہا ہے. شادی کی دعوت ہے, آ رہا ہے بھائی شادی کی دعوت. یہ نہیں ہے اسلام میں, ایسا نہیں ہے طریقہ سے. لوگوں کو بدگمانی کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے آپس میں کوئی لائن وائن ملائی ہوگی, عاشقی کی شادی ہے, گڑبڑ ہو گئی ان کی, ایسی کوئی بدگمانی نہ ہو, اس لیے اشتہار کر کے شادی کر لو. یہ ہے اخلاق. شادی کی حقیقت یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ دونوں نے, یعنی لڑکا لڑکی نے, مرد اور عورت نے شادی کر لی ہے, اور دونوں فیملی میں باضابطہ ایک واضح انداز میں معاملہ ان کا ہوا ہے. کسی قسم کے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا اور بدگمانی کا موقع نہ ملے, اور اللہ پاک کی نعمت پر شکرانے کے طور پر اپنے دوست احباب کو تھوڑا سا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کچھ کھلا دو. یہ پوری حقیقت ہے. اور طریقہ اتنا سادہ سیدھا اس کا رکھا ہوا ہے کہ صاحب 1-2 آدمی گواہ ہوں, اور اگر یہ خود ہی ایجاب و قبول کر سکتے ہو تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ عورت اپنی طرف سے ایجاب کر دے یا مرد اپنی طرف سے ایجاب کر دے, عورت قبول کر لے. وہ دونوں گواہ موجود ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی شادی کے بول کو سن رہے ہیں. اس سے پہلے خطبہ مسنونہ ہو جائے, مہر مقرر ہو جائے. اگر مقرر کیا جائے گا تو بھی مقرر ہو جاتا ہے, مقرر نہیں کیا گیا مہر تو بھی مقرر ہو جاتا ہے. مہر ایسی چیز ہے کہ اس کو مقرر کرنا ضروری نہیں ہے, تو بھی مقرر ہوتا ہی ہے. وہ اللہ کی طرف سے مہر مقرر ہے. اصل میں مقدار کی سہولت اپنی سہولت کے لیے مقدار بیچ میں ڈالی جاتی ہے تاکہ اپنی سہولت ہو, باقی مقرر تو اللہ کی طرف سے. اگر مقرر نہیں ہوا مہر شادی کے موقع پر تو بھی مہر لازم ہو جاتا ہے. اس کو مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی لڑکی کی شادی اس کے خاندان میں کتنے مہر پر ہوئی وہ دینا پڑتا ہے. یہ عمر کی, یہ کوالیفیکیشن کی, یہ حسن جمال کی, مثال موٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں. اس کی شادی جو ہوئی تھی اس کے خاندان کے افراد میں تو اس کا مہر کتنا تھا, بس وہ مہر دینا پڑتا ہے اگر مہر کا نام نہیں بھی لیے تو. باقی عام طور پر جو مہر مقرر ہوتا ہے اس میں بھی اسی کی رعایت کی جاتی ہے. چاہا یہ جاتا ہے کہ یہ تناسب برقرار رہنا چاہیے, ورنہ سہیلیوں کے اندر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ کہنے سننے کا موقع مل جاتا ہے, او تو تیرا تو کوئی مہر ہی نہیں ہوا. تو کم از کم ایک رینج ہونا چاہیے اس کا تاکہ ان کے خاندان کی عزت برقرار رہے. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن وهب بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت له اسماء يا بني انهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقين انما كان نطاقي شققته نصفين فاوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان اهل الشام اذا عيروه بالنطاقين يقول ايها للاله تلك شقات ظاهر عنك عارها.
وہابی بن کیسان کہتے ہیں کہ اہل شام حضرت عبداللہ بن زبیر کو آر دلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ او دو نطاق دو کمر بند والیوں کی کا بیٹا. ذات النطاقین جو ہے نا یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب تھا ان کا، وہ مشہور ہو گئے تھے اس نام سے. نطاق کہتے ہیں کمر بند کو، کمر پٹے کو. تو ذات النطاقین دو کمر پٹوں والے. اب جو آدمی اچھی نیت کا ہے وہ اچھے معنی نکال سکتا ہے، جو خراب نیت کا ہے تو خراب معنی بھی نکال سکتا ہے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں. حضرت اسما جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ چھوٹی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نسبتی بہن، سالی جس کو کہتے ہیں. سالہ سالی کا لفظ زیادہ اچھا نہیں ہوتا، غیر مہذب ہوتا ہے، اس لیے نسبتی بہن، نسبتی بھائی کہتے ہیں، برادر نسبتی. اور یہاں پر سسٹر ان لا، برادر ان لا، پتہ نہیں لا سے مراد قانونی مراد ہے یا محبت مراد ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کون سا لفظ ہے اس میں. غرض یہ ہے کہ ہمارے پاس نسبت کہتے ہیں کہ ایک نسبت لگ گئی. تو حضرت اسما جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر. حضور بہت چاہتے تھے عبداللہ بن زبیر کو، سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں ہجرت کے بعد. مدینے میں سب سے پہلے جو مہاجرین میں بیٹا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت زبیر کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ چاہتے تھے. دوسرے ہو گئے نا، 9 سے ہو گئے صدیق اکبر کے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو تانا دیتے تھے لوگ اہل شام، ملک شام والے. اصل میں قصہ یہ ہو گیا تھا کہ شام میں یزید وغیرہ کا زور تھا، اور ایک قصہ ہے بہت لمبا چوڑا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا تھا اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا. بہت سے مسائل ہیں اس میں. تو اس میں یہاں کے لوگ جو ہے نا ان کو برا بھلا کہتے تھے. تو اس میں ایک آیت کی بات یہ بھی سناتے تھے، یعنی ایک تانا یہ بھی دیا کرتے تھے، ارے تو دو نطاق والوں کا والی کا بیٹا ہے، ذات النطاقین ہے، اور اپنے حساب سے اس کو عیب کی بات سمجھتے تھے. فقالت لہو اسما، ہے تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یا بنیا، اے بیٹے، لوگ تانا دیتے ہیں تم کو دو نطاقوں کے ذریعے سے. تم جانتے ہو کہ دو نطاقوں کا قصہ کیا ہے؟ دو نطاق کیا ہیں؟ یہ کس معنی کر مجھے ذات النطاقین کہا جاتا ہے؟ قصہ یہ ہوا تھا کہ ہجرت کے موقع پر میں نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ایک ہی دوپٹہ تھا، اس دوپٹے کے 2 حصے کر دیے تھے، اور اس میں سے ایک سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے کو باندھ دیا تھا، اور دوسرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ بنا دیا تھا. دوسرے میں حضور کا توشہ لپیٹ دیا تھا. جس مجاہدے اور قربانی سے بھیجا تھا حضرت اسما نے، وہ بس ان کا ہی حوصلہ تھا. جب صدیق اکبر جا رہے تھے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں انہوں نے اپنے گھر میں جہاں پیسے ہوتے ہیں اس میں پتھر ڈال دیے تھے، کیونکہ ان کے جو ابا تھے، ان کے جو دادا تھے، ابوبکر صدیق کے ابا، ان کے جو دادا تھے ان کو تکلیف نہ ہو، نابینا ہو گئے تھے کہ ابوبکر جو ہے نا پیسے پورے لے کے چلے گئے ہجرت کے جاتے ہوئے. بابا کا جانا، حضور کا جانا، پھر اس میں ہجرت کے لیے جانا، کیونکہ پھر واپس آنے کا تو کوئی گمان نہیں رہتا، پھر پورے پیسوں کا دے دینا، ایک پیسہ نہیں رکھا. اور یہ دونوں بیٹیاں تھیں اس وقت، اور اس میں پتھر رکھے، اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دی، اور پھر یہ کہ جو اپنا دوپٹہ تھا اس کو پھاڑ کے اس کے ایک پیس سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا مشکیزہ باندھ دیا تاکہ پانی محفوظ رہے، گر نہ جائے، اور دوسرے پیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو لپیٹ دیا تھا. کہا میں اس وجہ سے ذات النطاقین کہلاتی ہوں. یہ لوگ پتہ نہیں کیا معنی لیتے ہیں اس سے. یہ فرمایا فاوقیت قربۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحدہما وجعلت فی سفرتہ آخر. وہ جو کپڑا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشے کا باندھ دیا تھا وہی کپڑا دسترخوان بھی تھا. امام بخاری یہاں سے لا رہے ہیں یہ چیز. امام بخاری کو سمجھنا بہت آپ کو سمجھنے لگے ہوں گے آپ لوگ بھی کہ امام بخاری کا ذہن و مزاج کیا ہے. یہاں امام بخاری اس ہجرت کے موقع کے قصے کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس توشے میں جس کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ باندھ کے حضرت اسما نے دیا تھا اسی کپڑے کو پھر بچھا کے کھاتے تھے حضور سفر میں. تو وہ سفرا تھا، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے استعمال بھی سفرا دسترخوان کا لفظ فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کپڑا بچھا کے کھانے کی تھی. اس زمانے میں جو ہمارے اکابر ہیں اس میں ایک مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ باریک باریک سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. سنت کے ہر پہلو کی طرف بڑی عجیب زندگی ہے ان کی اور بڑا اہتمام ہے ان کے پاس. اسی وجہ سے ان کا لقب محی السنہ ہے. ابھی حیات ہے وہ ماشاء اللہ، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہر تھانوی کے آخری خلیفہ میں سے ہیں. عمر 85 87 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا.
تو وہ کھانے پینے کے آداب پہ باضابطہ بہت اہتمام کرتے ہیں. اس میں ایک بات وہ ضرور یہ فرما کرتے ہیں کہ دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ اس پر کوئی چیز گر جائے تو اس کو کھایا جا سکے. اس لیے دسترخوان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی چیز گرے تو کھائی جا سکے. یہ نہیں میلا کچیلا گندا گر جانے کے بعد پھر کھانے کو طبیعت نہیں چاہ رہی, صاف ستھرا نہیں, ایسا نہیں. بلکہ فرماتے ہیں اگر ہر مرتبہ دھونا پڑے تو اس کو دھو لیا جائے, مگر وہ اس قابل ہو کہ اس پر کھانے پینے کی کوئی چیز گر جائے تو وہ ضائع نہ کی جائے, اس کو کھایا جا سکے. سالن گر جائے, بوٹی گر جائے, روٹی گر جائے, چاول گر جائیں, کچھ بھی گر جائے تو چمچے سے یا ہاتھ سے اس کو لے کے کھا لیا جائے. دسترخوان کا موضوع یہ ہے اور اس وجہ سے اس کا اہتمام چاہیے. اور اسے مہمان کے سامنے دسترخوان بچھانے کے بارے میں بھی بڑا لطیف احساس ہو رکھتے ہیں کہ ایک داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے ورنہ مہمان کو تکلیف ہوتی ہے. گھر والے کیسے بدتمیز ہیں. ایک وہ ہوتا ہے, دوسرے کھانا کھانے پہ اثر پڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ دسترخوان میں بو ہو جاتی ہے لپٹ لپٹ کے رکھنے میں. اب اس کو کھول دیا مہمان کے سامنے, وہ پوچھا ہوا نہیں ہے, صاف ستھرا نہیں ہے, اس میں سے مہک آ گئی تو اب دو چارنے والے تو گئے اس کے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام حفيد بنت الحارث بن حزم خالة ابن عباس اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. حضرت ام حفید جو ہیں یہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں. ام حفید جو کہ حارث ابن حزن کی بیٹی ہیں, جو ابن عباس کی خالہ ہیں, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گھی اور پنیر اور وب یہ پیش کیا. وب جو ہے یہ گوڑ پھڑ کو کہتے ہیں. گوڑ پھڑ جانتے ہو نا, ایک جانور ہوتا ہے جس کو 4 پیر ہوتے ہیں, تو وہ چپکلی کے ٹائپ کا بڑا ہوتا ہے. عام طور پر لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ وہ قوت مردمی وغیرہ کے لیے بہت خاص شمار ہوتا ہے. اپنے پاس ہوتا ہے, پتھروں میں ادھر ادھر پایا جاتا ہے. اس کو گوڑ پھڑ کہتے ہیں اپنے پاس. سوشمار بھی کہتے ہیں اس کو. اور کیا کہتے ہیں؟ سانڈ. ہمارے یہاں سانڈا تو اس کو کہتے ہیں جو بھینس کا میل ہوتا ہے, اس کو بھینس کے میاں کو کہتے ہیں ہمارے پاس. تو آپ لوگ یہاں اس کو سانڈ کہتے ہیں, سانڈا کہہ رہے ہیں, اس کو گوڑ پھڑ کہتے ہیں ہمارے پاس. وہ چور بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو گرپ میں لے لے, پکڑ لے, تو چھوٹتا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ چور اپنے ساتھ اس کو رکھتے ہیں. وہ عام طور پر کاٹا ہوتا نہیں, آدمیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور دیوار سے اس کو چڑھا دیتے ہیں اوپر. جب دیوار پہ اوپر وہ چڑھ, اور اس کے کمر میں جو ہے نا رسی باندھ دیتے ہیں. جب وہ دیوار میں اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے اوپر جا کے, تو چور جو ہے نا چڑھ جا سکتا ہے دیوار پہ, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایک آدمی کی طاقت بہت طاقتور ہوتا ہے. وہ حشرات الارض میں سے ہے ایک معنی میں. وہ آدمی چور اس میں آسانی سے چڑھ جاتے ہیں اوپر سے, چوری کر لیتے ہیں. وہ کلا ہوا تو ہوتا ہی ان کے پاس, اس کو پھر اپنے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں. کیا طریقے سے رکھ دینے والے, تو اس کو گوڑ پھڑ کہتے ہیں ہمارے پاس. عام طور پر اس کو بھون کے اور تل کے کھایا جاتا ہے. اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے. اس کا تیل ملتا بھی ہے دکانوں وغیرہ پہ. جو وہ ہوتے ہیں نا اپار, اور جو جڑی بوٹی والے جو ہوتے ہیں, وہ لوگ اس کا تیل بھی بیچتے ہیں. مختلف مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ پیش کیا گیا کلا ہوا حضور کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منگایا, کیونکہ ام حفید بہرحال رشتے داروں میں سے تھی, ان کی طرف سے ہدیہ آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان تو ان کو رکھا گیا. حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب تک اگر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو جب تک اس کی وضاحت نہ ہوتی کہ یہ کیا ہے, نہیں کھاتے تھے. تو پھر حضرت ام حفید نے بتا دیا کہ یہ گھی ہے اور یہ پنیر ہے اور یہ گوشت جو ہے نا فلاں چیز کا ہے. بس آپ یہ سنتے ہی اٹھ گئے. وترکہن رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل متقدری لہن. جیسے آپ کو بتایا گا کہ گوڑ پھڑ کا گوشت ہے, آپ اٹھ گئے دسترخوان پہ سے, لیکن آپ نے منع نہیں کیا لوگوں کو کھانے سے. جن لوگوں کو رغبت تھی انہوں نے کھا لیا. حضرت ام حفید کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ولو کنا حرامن, اگر حرام ہوتا یہ اس کا گوشت کھانا, ما اکلنا تو نہ کھایا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر. ولا امر باکلہن, اور نہ حکم فرماتے حضور ان کے کھانے کا. حضور سے کہا گیا کہ آپ نہیں کھاتے تو آپ نے فرمایا میں نہیں کھا سکتا, لیکن میں منع بھی نہیں کرتا, جو تو کھانا ہو کھا لو. اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند نہ کرنے کی وجہ سے ایک گناہ کراہت اس میں ضرور ہے، لیکن اس کی حلت کے قائل ہیں فقہا کہ اگر کوئی کھانا چاہے، بعض مرتبہ ضرورت پڑ سکتی ہے، ویسے نہیں کھا رہے ہیں، ضرورتاً کھانا چاہتا کوئی تو آدمی کھا سکتا ہے اس کو، لیکن ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بھی پیش کیا گیا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کھاتے نہیں، تو فرمایا اس کو کوئی کھاتا بھی ہے، آپ نے بس یہ فرمایا تھا کہ وہ کوئی کھائی بھی جانے والی چیز ہے، وہ سنگاڑوں کا حساب ہے۔ ولو کن حرام موقن، اگر یہ حرام ہوتا تو نہ کھایا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، ولا امر باکلہن، اور نہ آپ ان کے کھانے کا حکم فرماتے۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده الا سبيقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا۔ ستو کھانے کا بیان اس نے وہ پچھلی حدیث کو بیان کر دیا امام بخاری نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں استعمال فرمایا تھا۔ باب ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، اس کا بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جب تک کہ معلوم نہ کر لیتے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کھا رہے ہیں، اس لیے اندھے پن میں نہیں کھا لینا چاہیے بلکہ معلوم ہو کیا ہے کیا نہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو امامة ابن سهل بن حنيف الانصاري ان ابن عباس اخبره ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوزا قدمت به اختها حفيدة بنت الحارث بن نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، وقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني وعافه، قال خالد فاجتزلته فاكلته ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الی۔ وہی قصہ ہے ضبط کا پیش کیے جانے کا، اس میں اس واقعے میں تھوڑی سی تفصیل موجود ہے جس میں اس بات کو بتانا چاہ رہے امام بخاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو تحقیق فرما لیا کرتے تھے کہ کیا چیز ہے، معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز کھا رہے ہیں، کیا چیز کھا رہے ہیں۔ اس میں بعض اوقات دوسری چیزوں کی جو تحقیق نکل آتی ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کی بھی اپنی ہے، پرائی کی ہے، اس کی بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تک کوئی چیز پیش کی جاتی جب تک اس کی وضاحت نہ کر دی جاتی کیا ہے، آپ اس کو تناول نہ فرماتے۔ ایک یہ واقعہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ حضرت ام حفید نے جو پیش کیا تھا وہ کس طرح سے آیا تھا اس کا بیان ہے تھوڑا سا۔ وہ نجد سے آئی ہوئی تھی اور وہ لے کر آئی تھی اپنی بہن کے پاس، میمونہ کے پاس، اور وہ پھر وہاں پیش کیا گیا تو وہاں ضب کے ساتھ میں محنوز کا بھی لفظ ہے، خالی ضب کا لفظ ہے، یہاں پہ تلا ہوا کا لفظ بھی ہے کہ وہ تلا ہوا گوشت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہا گیا کہ ضب ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی دسترخوان پہ موجود تھے، یہ بھی ہے اس میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا حرام ہے اللہ کے رسول؟ یہ تو آپ نے فرمایا نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن میری طبیعت نہیں چاہتی، آپ نے فرمایا۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکڑا لے کے کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے، اگر وہ چیز حرام ہوتی تو حضور کھانے نہ دیتے۔ حضرت خالد کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اجازت دی کھانے کی، منع نہیں کیا، خود اپنی طبیعت کا کسی چیز کو گوارا نہیں کرنا الگ بات ہے۔ باب طعام الواحد يكفي الاثنين۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہے اور تین کا کھانا چار کو کافی ہے۔ وہ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر دو آدمی کھا رہے ہوں اور تیسرا آدمی آ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تو دو ہی کا ہے، اب تیسرا کا کھائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ آپ کے بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو دو میں تین ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے، تین میں چار ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر تین کھا رہے ہوں اور چوتھا آ جائے تو اس کو ضرور شامل کر لو، کہ یہ مت سوچو کہ بھائی یہ تو تین کا ہی ہے بس نہیں ہوگا، اس کو کیا ہوگا، ایک دو دن والے کم بھی کھانا پڑ گیا تو کیا مر جائیں گے۔ طریقہ یہی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اس امت کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ دو کا کھانا ہوگا تو تین اس میں آسانی سے کھا سکیں گے، اگر دو کھائیں گے تو دو بھی کھا جائیں گے، تین کھائیں گے تو ان کو بھی بس ہو جائے گا۔
3 کھائیں گے 3 آدمی کا کھانا تو تینوں کھا لیں گے اس کو، لیکن اگر اس کے ساتھ چوتھا بیٹھ جائے گا تو اس کو بھی بس ہو جائے گا. آپ نے برکت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس امت کے کھانے میں برکت ہے، 2 کا 3 کو بس ہوا کرے گا، 3 کا 4 کو بس ہوا کرے گا. اور ترغیب بھی ہے کہ اپنے کھانے میں دوسرے کو شریک کر لو. یہ مت سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، میرے اکیلے کا کھانا ہے، دوسرا کھائے گا تو کیا ہوگا. اللہ پاک برکت دینے والے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلها واتمها علينا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.